یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کی آواز پر انہوں نے تسلیم کیا، نبی کی آواز پر آواز بلند نہیں کی، آپس میں جھگڑا کیا تو آواز بلند نہیں، تو نبی کی آواز کے متعلق ہے نا، وہاں پہ نبی کی آواز کے متعلق ہے۔ اور پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے تقدم والی آیت چھوڑی ہے، واقعی یہ چھوڑ چکے ہیں۔ پھر انہوں نے صحیح مسلم کا پیش کی بات کہ جی صحیح مسلم میں لکھا ہے بطور ادب کے تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ادب کا پہلو نکال رہے ہیں نا، ادب کا پہلو نکال رہے ہیں، لیکن اللہ یاری کے اصول کے مطابق میں نے کہا تھا مخالفت تقدم میں معاذ اللہ کفر کا فتویٰ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ یاری کے اصول کے مطابق ہم تو مؤدب ہیں، انہوں نے مانا، اہل سنت مؤدب ہیں، اہل بیت کے انہوں نے مانا، ٹھیک ہے، لیکن شیعہ مؤدب نہیں ہے، شیعہ کا فتویٰ لگا ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جی میں نے کیسے تقدم کیا ہے، میں نے کیسے تقدم کیا ہے، بھائی اللہ نے فتویٰ نہیں لگایا کفر کا، نبی نے فتویٰ نہیں لگایا کفر کا، اگر بے احترامی حقیقتاً ان کی نیت تھی، واقعتاً انہوں نے اذیت دی تو اللہ فتویٰ لگاتے نا کفر کا، نبی علیہ السلام فرماتے نا کہ بھائی تم لوگ کافر ہو گئے ہو، لیکن ایسی بات نہیں کی، اللہ یاری کر رہے ہیں، تو یہ تقدم ہے نا، یہ تقدم ہے، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طریقے سے اذیت والی آیت پیش کی، یہ سورہ حجرات میں تو نہیں ہے، پھر دوسری طرف جا رہے ہیں، پھر دوسری طرف جا رہے ہیں، یہ اپنے قیاسات لا رہے ہیں، اپنے استدلالات لا رہے ہیں، ہمارے اوپر تو ان کے قیاسات حجت نہیں ہے نا۔ اچھا یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینا، اب میں کچھ حوالے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے سامعین، یہ دیکھ لیجئے، یہ حق الیقین ہے، شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ملا باقر مجلسی کی، ٹھیک ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت شریف واپس تشریف لے گئی، گھر واپس آئی، جناب امیر ان کے انتظار میں تھے، جب وہ اپنے خانہ اقدس میں پہنچ گئے تو مصلحتاً دلیرانہ سخت خطابات جناب امیر سے کیے کہ آپ اس جنین کی مانند ہیں جو رحم میں ہوتا ہے، پردہ نشین ہو گئے ہیں اور خوف زدہ لوگوں کی طرح گھر بھاگ آئے ہیں، گھر بھاگ آئے ہیں خوف زدہ لوگوں کی طرح۔ یہ شیعہ حضرات کی معتبر کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب بتائیں ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو، ٹائم ختم ہو، یہ بے احترامی ہے اور یہ نفس حضرت علی کو نفس نبی کہتے ہیں۔ وقت ختم ہے، وقت اچھا ختم۔ ایک منٹ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں طاہر صاحب، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، ایک منٹ نہیں اب نا میں آپ سے مخاطب مجھ سے سوال کرو نا، مجھ سے سوال کرو، پھر نہیں کہنا کہ سوال کا جواب نہیں دیا۔ طارق صاحب سے مخاطب ہو رہا ہوں، صبر تو کرو۔ میں جی حکم۔ طارق صاحب دیکھیں یہ ایک منٹ کا جو ہے نا ٹائم، یہ بہت دورانیت ہو رہا ہے، میرے پاس دلائل کے انبار لگے پڑے ہیں۔ پانچ کیا ہے 10 منٹ دو مجھے، میرے پاس بھی 2 منٹ ہے نا، میرے پاس بھی 2 منٹ ہے، 10 منٹ دو، میرے پاس دلائل کے انبار ہیں، میرے پاس بھی 2 منٹ ہے نا، یقین پیش کیے نا، میرے پاس آپ سے زیادہ دلائل ہیں۔ پیش کیے تو بس پھر 10 منٹ رکھو نا، نہیں 2 منٹ، کیونکہ آپ اوائڈ کرتے ہیں نا 10 منٹ میں جو مرضی کہہ دو، پوائنٹ کو تو اوائڈ کرتا ہے، اس طرح لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے، اس کا جواب اس نے دیا ہے، آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں آپ کا قیاس ہے۔ مجھے 10 منٹ دیے جائیں، 1 منٹ 2 منٹ اس پہ اتفاق ہوا ہے، کیونکہ آپ بھاگ رہے ہیں، آپ پوائنٹ سے بھاگ رہے ہیں، سوالوں کے جواب سے بھاگ رہے ہیں، بھائی اس سے بھی بھاگ گئے، اذیت والے سے بھی بھاگ گئے۔ میرے سے 1 منٹ میں سوال کرنا ہے، اس نے 1 منٹ میں سوال کرو، پہلا میرے پاس دوسرا سوال ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، نہیں ویسے سوال تو ان کا بنتا ہے، ویسے جی سوال کریں بالکل سوال کریں 1 منٹ میں۔ میری گزارش سن سکتے ہیں 1 سیکنڈ؟ جی سر بسم اللہ۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو نبی شیخین ہے نا، انہوں نے کوئی اذیت، جو بات کی اس سے نبی پاک کو اذیت نہیں ہوئی، وہ آپس میں گفتگو ہوئی ہے، یہ مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا ہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، بلند نہیں کی ہے۔ دیکھیں نبی بھی اس وقت میں چلا رہے تھے، نبی دیکھیں، نبی کسی بھی عظیم شخص کے سامنے آپ آپس میں چلائیں، جھگڑا کریں، اس کی بے احترامی ہے، اس کسی بھی شخص کی بے احترامی اس کا اذیت کا سبب ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا، میں ابھی آپ کی بے احترامی کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اذیت نہ ہو؟ ٹھیک ہے نا، اب بھائی اگر میں ٹھیک ہے بھائی، ابھی اگر کوئی آپ کی بیوی کی طرف بری نظر سے دیکھا، آپ کو اذیت ہوتی ہے، اگر کوئی آپ کے مکمل ٹائم لے، انشاءاللہ تشفی جواب دیے جا رہے ہیں، مکمل ٹائم لے آپ ان سے 10 منٹ۔ وہ انہوں نے جواب دے دیا ہے، اب لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ مفتی صاحب، اب آپ کا سوال بنتا ہے، 1 منٹ میں آپ سوال کریں گے اور علامہ صاحب جواب دیں گے، حسن اللہ یاری صاحب، جی شروع کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میرے سوالات کا کوئی جواب نہیں آیا، میں نے جلال العیون پیش کی جواب نہیں آیا، بہار الانوار پیش کی جواب نہیں آیا، تفسیر قمی پیش کی جواب نہیں آیا، ٹھیک ہے، اسی طرح ابھی پیش کی حق الیقین، اس کا یہ جواب دیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھگڑا کرتی ہیں،
وہاں شیخین نے نبی سے جھگڑا نہیں کیا. یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معتبر کتاب کے مطابق حضرت علی سے جھگڑا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو نفس نبی ہیں ان کے یہاں، نفس نبی الائمہ بمنزلۃ الانبیاء ہیں، ان سے حضرت فاطمہ جھگڑا کر رہی ہیں. اس سے بڑی بے احترامی اور کیا ہوگی جو انہوں نے لکھی ہے ان کی معتبر کتاب میں. صحیح ہے. تو پھر ان کے اصول کے مطابق وہ اذیت بھی ہوئی ہے حضرت علی کو، اور اسی طریقے سے معاذ اللہ وہ بے احترامی ہوئی تو اس پر وہی فتوے لگ رہے ہیں ان کے اصول کے مطابق. معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے ان کی اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے ارکان کفر. طارق صاحب ارکان کفر 4 ہیں، 4، جس میں سے ایک انہوں نے لکھا ہے کہ معصوم امام پر سے ناراض ہونا یا ان پر غضبناک ہونا. تو حضرت علی تو معصوم امام ہے نا. حضرت فاطمہ اس کا جواب Okay. ٹائم ختم، ٹائم ختم ہو گیا. سوال جی شروع کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین، فریقین کے نزدیک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دونوں گناہوں خطاؤں سے محفوظ ہیں. ہمارے نزدیک وہ معصوم ہیں. یہ انہوں نے جو حدیث کا دیکھیں، پہلی بات ان کی جہالت ہے کہ یہ سمجھتے ہیں جلاء العیون ہماری معتبر کتاب ہے. ان کو پتہ نہیں کہ فارسی کی کتاب ہے، عربی بھی نہیں ہے. اور یہ سمجھتے ہیں حق الیقین کوئی معتبر کتاب ہے. حق الیقین بھی فارسی کی کتاب ہے، عربی کی کوئی کتاب. یہ مصادر میں سے ہے ہی نہیں. یہ ان کی نہایت جہالت ہے. اور یہ حق الیقین یہ تو علم کلام کی کتاب ہے، کوئی حدیث کی کتاب بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو یہ روایت جو پڑھ رہے ہیں انہوں نے اس کی کبھی تصحیح بھی ثابت نہیں کی. یہ کوئی کسی معتبر کتاب سے نقل کرتا ہے پھر کہتا ہے اس کی تصحیح اس طرح بنتی ہے، پھر ہمیں جواب دینا ہمارے لیے ضروری ہے. جب تصحیح نہیں کی ہے پھر انہوں نے اس کو پورا پڑھا بھی نہیں ہے نا کہ میں اس کو جواب دینے دوں. بہرحال میں اس کا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا غصب خلافت کے بعد فدق کا مطالبہ کرنے کے بعد خطبہ فدقیہ ادا کرنے کے بعد جب واپس گھر آئی ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام سے بے احترامی نہیں، محبت میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملاطفت میں، امیر المؤمنین علیہ السلام سے پیار میں انہوں نے کہا کہ آپ وہی تو ہیں جنہوں نے لشکروں کے لشکر توڑ دیے. آپ وہی تو ہیں کہ عرب کے جنگجوؤں کو زمین خاک مذلت میں گرایا. لیکن آپ کی ابھی تنہائی اس کی حالت یہ ہے صحابہ کی غداری کی وجہ سے کہ آپ گھر میں بیٹھے اکیلے ہیں، جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. یہ مذمت کے الفاظ، یہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں مذمت کے الفاظ ہیں. جو نفس نبی سب چپ خاموش، نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نزدیک یہ مذمت کے الفاظ نہیں ہیں، یہ پیار کے الفاظ ہیں، ملاطفت کے الفاظ ہیں. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی غربت کی عکاسی ہے کہ آپ وہی تو ہیں جو لشکروں کے جرنیل تھے، عرب کے جو سپہ سالار تھے، آپ کے تلوار سے زمین پہ خاک کے گرتے تھے. آج صحابہ نے آپ کے ساتھ وہ کام کیا ہے کہ آپ اس بات پہ مجبور ہیں کہ بے بس ہو کر گھر میں بیٹھے ہیں. یہ اعتراض نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ ملاطفت ہے. اب میری باری ہے سوال کرنے کی. جی ختم ہو گیا. اب یہ ٹائم تھوڑا، یہ سوال جو اب کتنی دیر شیخ صاحب چلیں گے؟ بس ابھی واضح ہوتا ہے نا اس طرح یہ دیکھیں یہ 2 منٹ میں بھی یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ سر یہ اوپن اینڈڈ سوال شروع ہو، بالکل اوپن اینڈڈ، ایک دوسرے سے سوال کریں نا. موضوع یہی ہے، سورہ حجرات ہے، موضوع سے باہر سوال نہیں کرنا. نہیں، حجرات کے حوالے سے 10 منٹ آپ کو ٹرائی کیا نا. آپ موضوع ہمارے اعتراضات کا جواب دیکھیں طارق بھائی، مدعی میں ہوں. میری مرضی ہے کہ میں اپنے مدعا کو جس دلیل کے ساتھ ثابت کروں، ٹھیک ہے نا. تو ہماری مرضی ہم جواب جس طریقے سے دیں. بالکل لیکن جواب دے دیں. لیکن اگر آپ جواب نہیں دے رہے نا، جیسے مثلا میں تو آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب میں نے نہیں دیا. اس کے علاوہ میں نے کیا بات کی ہے؟ نہیں کی ہے نا، میں نے جواب نہیں دیے. جو آپ نے کہا میں نے اسی کے متعلق بات کیا ہے. آپ میرے باتوں کا بات کی ہے. سورہ نساء کس نے پیش کی؟ سورہ نساء میں کون سی آیت؟ عدم تحکیم. تو سورہ حجرات میں انہوں نے تحکیم نہیں بنایا نا، حاکم نہیں بنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا ابھی میرے سوال کرنے کا وقت ہے نا، ابھی میرے سوال کرنے کا وقت ہے. میں بیٹھا ہوں 10 منٹ لگاؤ. 1 منٹ میں سوال کروں گا، 2 منٹ میں آپ جواب دیں گے. آپ باغاب رہے نا، جواب نہیں آپ کے پاس. سوال کروں گا حضور. تیار کرو اس کو، جعفر بھائی الایاری کو تیار کرو نا. کیا ہو گیا؟ میری باری، میں سوال کروں. جعفر بھائی الایاری کو تیار کرو. 10 منٹ کے لیے آپ جاتے ہو نا ہر بندے کے پاس، کیا ہو ہمارے الایاری سے بات کرو. آج کیوں نہیں تیار کرے الایاری؟ پلیز بدتمیزی چھوڑ دیں. صفدر صاحب مجھے سوال کرنے دو. یہ مناظرے کا اسلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ادھر شروع ہو گئے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، میرا تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ شیخین یہاں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا. دیکھیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ حجرات کا واقعہ جو ہے اس میں ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، آواز بلند کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ چیختے چلاتے ہیں. یہ بدتمیزی ہے.
बदतमीजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्र है, इसने उसका जवाब नहीं दिया। अजियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है ये आपका कियास है। और भाई आप जाएं किसी बड़े आदमी के बारगाह में उसकी बेहतरामी करें, देखें उसकी अजियत होती है नहीं होती, कहते हैं आपका कियास, ये मेरा कियास है, इसका क्यों इसने जवाब नहीं दिया। अच्छा ये जो है फिर इनका आपस में जब झगड़ा हो जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम नहीं बनाते, काजी नहीं बनाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। तेरे रब की कसम ये उस वक्त तक ईमान नहीं लाते जब तक कि इनके आपस में जब मुशाजरा पैदा होते हैं आपको हाकिम ना बनाए। इन्होंने हाकिम नहीं बनाया, आपको हदीस दिखाए कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाकये में हाकिम बनाया है, नहीं बनाया तो काफिर है। जवाब दे दो, 2 मिनट टाइम हो गए। जी मुफ्ती साहब। अरे साहब देखें वही बातें दोहरा रही हैं जिनका मैं जवाब दे चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10-10 मिनट दें, इंशाल्लाह इनके सामने और बातें आएंगी। बहरहाल ये इन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा वाला हमने हवाला पेश किया। देखें जवाब नहीं दे, कोई और कह रहा है। यार भाई सुनो, नहीं पॉइंट पे बात करो प्लीज, पॉइंट पे बात करो। नहीं नहीं नहीं, टाइम दोबारा शुरू कर दे। हाकिम मॉडरेटर साहब ये 2 मिनट इसलिए हैं कि ये अवॉइड ना करें, पॉइंट पे बात करें। जो मैंने सवाल किया उसका जवाब हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जो भी है बाद में बात कर लेना, का जवाब खा जाए वो ठीक है, और बाद में बात कर लेना। टाइम दोबारा से शुरू करते हैं, मेरे पॉइंट का जवाब दे दो। एक मिनट प्लीज। कहते हैं कि हक़ुल यकीन में लिखा है कि हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने झगड़ा किया अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम से। ये कितने झूठ बोलते हो, वो क्यों नस अल्फाज क्यों नहीं पढ़े, वो अल्फाज क्यों नहीं दिखा दिए आपने कि उनका झगड़ा हो गया। शुरू से दिखा देते ना, इतना बड़ा तुम्हारे पास दलील है। हजरत ज़हरा सलामुल्लाह चीखी चिल्लाई हैं हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम पे, झगड़ा हो गया, दिखाया क्यों नहीं। वो सब तुम्हारे अल्फाज है, क्योंकि तुमको झूठ बोलने से कोई वो नहीं है, कोई शर्म नहीं है। चले मेरे मोहतरम नाज़रीन, अब मेरा वक्त खत्म है, मुनाजरे का भी वक्त खत्म है, मुद्दई मैं था, इख्तिताम भी मैं करता हूँ, ठीक है ना। मैंने इसको कहा था शियों की जानिब से सदका कबूल करो, इसने सदका मांगा ही नहीं है। जब सदका ही इसने कबूल तलब नहीं किया तो उसको क्या टाइम दे दे, ठीक है ना। कायदे के मुताबिक कायदा यही है कि पहले आखिर में मैं बात करूँ, ठीक है ना भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही, मौलवी साहब अपनी आवाज खोल दो। आवाज को क्या हो गया तेरे आवाज को? जी बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत अली के बेटे का सदका मांगा था मैंने, वो दे। मोहतरम जी बात सुने सुनो मौलवी। मोहतरम नाज़रीन आपका बेहद शुक्रिया। उसी वक्त वो ना इसी तरह है कि वक्त भी बहुत हो गया है। वो असूल की खिलाफ वर्जी आप किसी भी पूछ लीजिएगा कि मुद्दई का ही आखिरी कंक्लूजन जो है टाइम उसको देते हैं। नहीं मौजू ने वही दलाल रिपीट किया, मैंने गौर किया। अगर आपको मुझ पर एतमाद है तो ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने वही रिपीट किए हैं, तकरार किया कि उन्होंने कंक्लूड किया कि ये चीजें थी। तो अगर आप कहते हैं तो मैं जो है ना आपको 1 मिनट दे देता हूँ बात कर। आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं ले लेता हूँ 1 मिनट। ले लो सदका। पहली वाली बात इन्होंने की। देखिए अगर मैंने तो हदीस पेश ना की हो दूसरी कि उस आयत के मुतालिक बरा बिन आज़म ने ना कहा हो तो फिर ये मुझे कहें कि हाँ जी इन्होंने झूठ बोला, लेकिन मैंने वो पेश की है हदीस, तो इनका ये कहना कि इन्होंने झूठ बोला ये इनका धोखा देना है। फिर इसी तरीके से कहते हैं कि मैंने अबू बकर उमर का उनको माज़अल्लाह उनको काफर साबित किया, जबकि ऐसा नहीं है। हमने दिखाया अल्लाह ने काफर नहीं कहा, रसूल ने काफर नहीं कहा, बल्कि आज अपने समेत पूरी शीयत को काफर साबित किया है। हमने हवाले दिए इनको जिलाउल उयून के, इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम पर फतवा लगा इनकी तरफ से, हजरत अली पर फतवा लगा, हजरत फातिमा पर फतवा लगा। कहते हैं कुछ यकीन का हवाला नहीं पढ़ा। मैं कहता हूँ अभी टाइम दो, मैं पढ़ता हूँ, झगड़ा है या नहीं है, हजरत अली ने कैसे, हजरत फातिमा ने कैसे अल्फाज उनको कहे हजरत अली से। इसी तरीके से कहते हैं कि हजरत मेहदी, हम थोड़ी कहते हैं हमारे दरमियान कमरे में मौजूद है, माशरे में मौजूद है। तो भाई मैंने पूछा माशरा है कहाँ, माशरा है कहाँ? आपका कमरा माशरे से बाहर है, आप माशरे से बाहर है, शिया कौम माशरे से बाहर है, किसी और सैयारे पे रहती है, तो इनका कोई जवाब नहीं दिया। साबित टाइम खत्म है, उन्होंने पढ़ी नहीं पूरी मुस्लिम। टाइम खत्म है, 1 मिनट मुझे भी दे दें, 1 मिनट मुझे भी दे दें। नहीं फिर मैं जी 1 मिनट, हाँ 1 मिनट खामोश हो जाओ मौलवी साहब खामोश। देखिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, इस शख्स ने कहा है कि बरा आज़िब की रिवायत मैंने पढ़ी है। इस शख्स को शर्म ही नहीं आता, अल्लाह की कसम। ये कह रहा था कि बरा कह रहे हैं कि ये आयत यहाँ पे नाजिल हुई है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, ये आया इस मकाम पे नाजिल हुई है उस हदीस में। ओए अल्लाह पे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधना तुझे शर्म नहीं आती? सबने देखा कि तुमने झूठ बोला है, सबने देखा कि आप हदीस सामने फिर भी झूठ कह रहे हैं, इतना झूठा आदमी। और फिर मेरे मोहतरम नाज़रीन कह रहा है कि किताब है हक़ुल यकीन में लिखा है ना कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने झगड़ा किया, अटैक किया, वो दिखा देना, फिर अपने वेबसाइट पे वो स्कैन करके लगा देना कि किस हक़ुल यकीन में लिखा है। ये सब आपके झूठ हैं, सब आपके झूठ हैं, ये कुछ भी नहीं आपके पास। अच्छा
اب سب جن لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا میں سب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, دیکھنے کا بڑا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے, اور طارق بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ آپ تب سب کو سلامتی دے. جی طارق بھائی کنکلوڈ کریں, دعا کریں آخر میں. بس ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ رب العزت آپ کو سلامتی والی زندگی دے, علم و عمل میں برکت دے, اور الہی میں, جو حق سچ کی پیروی کی توفیق دے. الہی میں, آمین. الہی میں, اللہم الہی. صلی علی محمد و آل محمد برحمت. آمین برحمتک یا رحمت. اللہ سب کا شکریہ. خدا حافظ سب کا. بہت تھینک یو سر, سب لوگوں کا بڑا بڑا شکریہ. تھینک یو جتنے لوگوں نے پروگرام دیکھے ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت سلامتی دے.